دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ بھی کیجئے۔ آج ہم سب سے پہلے روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی کے خبروں کی جھلکیاں پیش کریں گے۔ اردو ٹائمز نے آج شہ سرخی لگائی ہے: کشمیریوں کی لنچنگ، مودی کی مخالفت، جان لیوا حملہ، لکھنؤ میں میوہ فروش پر ہندو شدت پسندوں کا قہر، راہگیروں نے بچایا، ٹی وی شو میں مودی کے خلاف بولنے والے عدنان پر جان لیوا حملہ، محبوب مفتی کا رد عمل، کشمیر کا اٹوٹ انگ پھیکا پڑ جائے گا، شاہ فیصل نے پابندی کا مطالبہ کیا، ٹی وی شو میں مودی پر تنقید کرنے والے کی پٹائی، 2019 لوک سبھا الیکشن اور ووٹوں کا کھیل، فاروق انصاری کا تجزیہ خبر، کانگریس کی پہلی فہرست جاری، پرینکا شامل نہیں، سلیم شیروانی اور سلمان خورشید کو ٹکٹ، ممبئی کے پولیس کمشنر نے کہا کہ پولیس اسٹیشن میں ہی شکایت کا ازالہ ہو، ممبئی کے نئے پولیس کمشنر سنجے بروے نے سبھی اعلیٰ پولیس افسران، سینئر انسپکٹرز کی پہلی میٹنگ طلب کی۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے لکھا ہے: یوم خواتین صرف دن نہیں منایا جائے بلکہ عزت بھی دی جائے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے رافیل کے فائل چوری ہونے پر تحریر کیا ہے ایک خصوصی کالم۔ حافظ سعید کی اقوام متحدہ میں عرضی خارج، جموں میں گرینیڈ پھینکنے کے الزام میں ملوث ہونے کا دعویٰ، ایک ملزم لکھنؤ سے گرفتار۔ اردو ٹائمز کا اداریہ، سپریم کورٹ کی حکم عدلی، کشمیریوں پہ حملوں کا سلسلہ ملک بھر میں جاری، لکھنؤ کے واقعے پر اداریہ تحریر کیا گیا ہے۔ اردو ٹائمز پہنچ کر ممبئی اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے ایڈیٹر اور مالک سعید احمد اور سہیل احمد اور اہلیہ قمر سعید سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سینئر جرنل فاروق انصاری اور ندیم عبدالقدیر بھی موجود تھے۔ اب پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی سرخیاں۔ بغاوت تنظیموں کی غنڈہ گردی سے سخت ناراضگی، لکھنؤ میں جعفرانی شدت پسندوں نے کشمیری تاجروں کو زد وقوف کیا، بابری مسجد کیس میں ثلاثی پر آج فیصلے کا امکان، کانگریس اب بھی اتر پردیش مہا گٹھ بندھن کا حصہ بن سکتی ہے، سماج وادی پارٹی، بی ایس پی اور کانگریس کے درمیان گفتگو، آخری مرحلے میں 15 سیٹیں دی جا سکتی ہیں۔ روزنامہ انقلاب نے امن کی باتیں ہوں، جنگ کی نہیں کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جبکہ ممتا بنرجی کا بیان شائع کیا کہ مودی حکومت میں ہر چیز غائب ہو رہی ہے، راہل گاندھی کا حملہ، حکومت میڈیا کی آزادی سلب نہیں کر سکتی، ممتا بنرجی کا اظہار خیال۔ اب پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا ممبئی کے خبروں کی جھلکیاں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جموں بس اسٹینڈ پر گرینیڈ حملے کو شہ سرخی بنایا ہے، جس میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 14 مارچ کو کرتارپور کوریڈور کے سلسلے میں بات چیت ہوگی۔ حافظ سعید کا دہشت گردوں کی فہرست سے نام ہٹانے کا مطالبہ مسترد، جیش محمد کے سربراہ کا نیا ویڈیو جاری، ڈاکٹر شاہ فیصل نے 2 کشمیری نوجوانوں پر لکھنؤ میں حملے کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ ہمارا حملہ کسی ملک کے خلاف نہیں تھا۔ یاسین ملک پر PASA عائد کیے جانے کے بعد جموں جیل روانہ کر دیا گیا۔ اپنے اداریے میں گروپ ایڈیٹر سہارا مشرف عالم ذوقی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کیوں کشمکش میں مبتلا، فیصلہ آسان نہیں، ہندوستان کا OIC میں داخلہ، تجزیہ ڈاکٹر ظفر الاسلام۔ دوستو یہ تھے اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی، اس سے پہلے یوم خواتین پہ خصوصی پیشکش۔